بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے کہ مومن پر بلا کیوں آتی ہے؟ کیا اس کے ایمان کے مطابق آتی ہے؟ تو اس میں دیکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب بھی کسی کے مراتب بلند کرنا چاہتا ہے تو اس کی آزمائش ضرور کرتے ہیں۔ جس طرح سورۃ نور میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، میں تمہیں ضرور آزماؤں گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں میں آزماؤں گا؟ نہیں، ضرور آزماؤں گا۔ پھر اگر آپ اس پہ پورے رہے، ثابت قدم رہے، تو پھر تمہیں خلافتیں عطا فرماؤں گا۔ تو اسی طرح یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اپنے بندہ مومن پر اس کے ایمان کے بقدر بلا ڈالتا ہے۔ جس شخص کا ایمان زیادہ قوی ہو، مضبوط ہو، اس کی بلا بھی زیادہ عظیم ہوتی ہے۔ جس طرح رسولوں کے مراتب سب سے بلند ہیں، تو رسول کی آزمائش نبی کی آزمائش سے بڑی ہوگی، کیونکہ رسول کا ایمان اعظم ہے اور نبی کی آزمائش رسول سے کم ہوگی۔ اس پر بلا جو آئے گی وہ اس سے کم ہوگی، اور نبی کی بلا جو ہے، نبی کی آزمائش جو ہے، وہ ابدال کی بلا سے زیادہ بڑی ہوگی، اور ابدال کی آزمائش ولی سے زیادہ ہوگی۔ اس طرح ہر شخص بلا میں اپنے اندازہ ایمان و یقین کے مطابق مبتلا کیا جاتا ہے کہ جس قدر اس کا ایمان ہے تو آزمائش بھی اسی قدر ہوتی ہے، اور پھر اس کے مطابق اس کے مراتب بلند کیے جاتے ہیں۔ اس کی اصل فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ آپ نے فرمایا، ہم گروہ انبیاء یعنی جو نبی ہیں وہ اور لوگوں کے لحاظ سے آزمائش میں سخت تر ہیں۔ پھر انبیاء کے بعد اسی طرح دوسرے لوگ درجہ بدرجہ بلا میں، آزمائش میں مبتلا کیے جاتے ہیں۔ ان بزرگوں کو اللہ تعالی ہمیشہ بلا میں اس لیے مبتلا رکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اللہ کے قرب اور حضوری میں رہیں۔ ذرا بھی ان کی غفلت اللہ کو قبول نہیں ہے کہ اس کے محبوب ہیں تو ہر وقت اسی کے خیال میں، اسی کے تصور میں، اسی کی یاد میں رہیں، اور شہود حق کی بیداری سے غافل نہ رہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سے ایک لحظہ، ایک لمحہ بھی غافل نہ رہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دوست رکھتا ہے۔ وہ اہل محبت اور محبوبین حق ہیں، اور دوست کبھی اپنے محبوب سے دوری کو پسند نہیں کرتا۔ بس آزمائش ان کے دلوں کو حق کی طرف کھینچنے والی ہے، ان کے نفسوں، ان کی جانوں کے لیے قید ہے، اس سے وہ نکل نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر وقت انہیں اپنی طرف مائل رکھتے ہیں۔ غیر کی طرف مائل ہونے اور خالق کے غیر سے کوئی چیز، کوئی سکون یا دوسری طرف جھکنے سے یہ آزمائش روکتی ہے۔ پھر جب ان پر نزول بلا ہمیشہ رہتا ہے تو ان کی خواہشات پگھل جاتی ہیں، ان کے دل ٹوٹ جاتے ہیں، اور باطل سے حق ممتاز ہو جاتا ہے۔ پھر شہوتیں اور ارادے اور لذتوں کی خواہشیں، دنیا و آخرت کی راحتیں، یہ سب ان کے گوشۂ نفس میں سمٹ آتی ہیں، یعنی ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر اللہ کے وعدے پر سکون، قضا پر رضا
عطا پر کنایت، بلا پر صبر اور خلق کے شر سے امن ان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ دل کی شان و شوکت قوی ہو جاتی ہے، پھر قلب کے تمام اعضائے جسم پر بادشاہی حاصل کر لیتا ہے، یعنی نفس کی حکومت ختم ہو جاتی ہے، نفس رضا پہ راضی ہو جاتا ہے۔ بلا دل اور یقین کو قوی، مستحکم اور ایمان و صبر کو قائم، نفس اور خواہش کو سست کر دیتی ہے۔ ایمان قائم ہو جاتا ہے، یقین قوی ہو جاتا ہے، اور یہ جو خواہشات ہیں یہ پھر سست پڑ جاتی ہیں۔ انسان کا جی للچاتا نہیں کسی چیز کی طرف سوائے اللہ کے۔ جب درد آیا، مومن کی طرف سے صبر ہوا اور اپنے پروردگار کے فعل پر رضا و تسلیم اور شکر پایا گیا تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور خدا کی طرف سے مدد اور مزید توفیق عمل آ جاتی ہے۔ عمل کرنے کی مزید توفیق اللہ تبارک تعالیٰ دے دیتے ہیں، جو عمل اللہ کے قرب میں پہنچانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو بے شک میں اور زیادہ نعمتیں عطا فرماؤں گا، اور نعمت کی بے قدری سے نعمت ضائع ہو جاتی ہے اور اللہ کی ناراضگی ہو جاتی ہے۔ جب نفس اپنی خواہشوں میں سے کسی خواہش اور لذتوں میں سے کسی لذت کو دل سے طلب کرنے میں حرکت کرے گا اور قلب نفس کے مطلب کو پورا کرنے میں موافقت کرے گا، یعنی دل بھی چاہے گا کہ نفس کی خواہش پوری کروں جس طرح بھی ہو سکے، تو دل کا نفس کے پیچھے چلنا، موافقت کرنا اللہ کے امر کے بغیر ہوگا، اللہ کی مرضی کے خلاف ہوگا، تو اس کے سبب غفلت یاد حق سے، یعنی اللہ کی یاد سے وہ غافل ہوگا، جو اللہ کے نزدیک شرک اور گناہ ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ قلب اور نفس کی بلا اور رسوائی اور مخلوق کو اس پر مسلط کر دے گا، تکلیف، آفت، درد اور بیماری کے ساتھ اس کو گرفتار کرے گا، اس پہ ناراض ہوگا۔ جب ناراض ہوگا پھر طرح طرح کی تکلیفیں آئیں گی، تو پھر نفس اور قلب ان آفات میں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے پھر اللہ کی طرف رجوع کرے گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ پھر مہربان ہے۔ جس طرح ایک صوفی صاحب کا قصہ ہے، ایک نبی کی امت میں بنی اسرائیل میں، کہ وہ 100 سال اللہ کی عبادت کرتا رہا، بہت نیک کام کرتا رہا، پھر نفس اور شیطان کی چکر میں آ گیا تو اس نے سب عبادت چھوڑ دی، گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا، شراب پینے لگ گیا اور جو جی میں آئے سب گناہ کرنے لگ گیا۔ 100 سال ایسے کرتا رہا، اس طرح گناہ کی زندگی گزارتا رہا۔ 100 سال کے بعد اسے پھر اس کا ضمیر زندہ ہوا کہ یہ میں کس چکر میں پڑ گیا، میں تو نیک اور صوفی آدمی تھا، درویش تھا، یہ سب میرے اوپر بلا اور آفت اور یہ شیطانی چکر کیسے چل گیا؟ تو وہ اس وقت کے نبی کے پاس گیا کہ اے نبی اللہ، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا اللہ میری توبہ قبول کر لیں گے؟ تو انہوں نے بارگاہ عزتی میں عرض کیا کہ باری تعالیٰ، یہ سالک جو ہے یہ آپ کا میرا امتی آپ کی مخلوق میں سے ہے، گناہ گار ہے، بہت گناہ کیے اس نے، 100 سال گزر گئے، تو وہ اب توبہ کرنا چاہتا ہے، کیا آپ اس کی توبہ قبول فرما لیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے تو 100 سال ہو گیا، میں اس کا انتظار کر رہا ہوں کہ کب یہ توبہ کرتا ہے تو میں اس کی توبہ قبول کروں۔ اس طرح پھر نفس جب آفات سے تنگ آئے گا
تو پھر اللہ کی طرف رجوع کرے گا، تو اللہ تو انتظار فرماتے ہیں کہ یہ میرا بندہ میری طرف رجوع کرے، شیطان اور نفس سے نجات حاصل کرے۔ قلب نے نفس کی موافقت نہ کی، اگر دل جو ہے وہ نفسانی خواہش کے پیچھے نہ چلا، بلکہ یہاں تک انتظار کیا کہ خدا کی طرف سے حکم آ جائے، اور حکم جو ہے یہ اولیاء کرام کو الہام کے ذریعے، نبیوں اور رسولوں کو وحی کے ذریعے ہوتا ہے۔ وحی اور الہام کے بموجب دینے یا نہ دینے کا جو حکم ہو، جب اس پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ قلب اور نفس کو رحمت اور برکت سے عافیت، خیریت، رضا، نور معرفت، قرب اور غنا عطا کرے گا، یعنی دین اور دنیا میں خوشحال کر دے گا، آخرت میں بھی سلامتی بخش دے گا اور ہر آفت سے سلامت کر دے گا۔ بس اے سالک، اس سے آگاہ ہو جا اور اسے یاد رکھ، نفس اور خواہش کی پیروی میں جلدی نہ کر، کیونکہ یہ نزول بلا کا ذریعہ بنے گی۔ خوف خدا کر، خواہش نفس کو پورا کرنے میں جلدی نہ کر، اس میں توقف کر، دیر کر، انتظار کر، اللہ کے حکم کا انتظار کر کہ جو حکم عطا ہو اس کے مطابق عمل کر، پھر تو دنیا اور آخرت میں بلا و مصیبت اور اللہ کے عذاب سے سلامت رہے گا، کیونکہ جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے اسی قدر بڑا انعام ہوتا ہے۔ جس طرح امامین کے بارے میں دیکھ لیں، امام حسین علیہ السلام پر کتنی بڑی آزمائش آئی کہ ایک ہی وقت میں سب قربانیاں مانگ لیں اللہ تبارک تعالیٰ نے، کہ اولاد بھی قربان، جان بھی قربان، مال بھی قربان، اور بیوی بچے گرفتار۔ کس قدر بڑی آزمائش ہوئی، اور آپ ثابت قدم رہے، پورے اترے آزمائش پر، صبر سے کام لیا، بے صبری نہیں دکھائی، تو انعام کتنا بڑا پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا۔ جتنی بڑی آزمائش تھی اتنا ہی بڑا انعام فرمایا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام جوانان جنت کے سردار ہیں۔ تو جنت میں تو سارے ہوں گے ہی جوان، نبی بھی جوان ہوں گے، یعنی سب جنتیوں کے سردار۔ تو جو سردار ہوتا ہے تو وہ ریاست یا جگہ یا ملک اس کی ملک ہوتا ہے، یعنی جنت کے مالک ہیں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، اور ان کی والدہ ماجدہ بی بی فاطمہ علیہم السلام سب عورتوں کی سردار ہیں۔ اب بیٹے مردوں کے سردار، جنت کے مالک، والدہ عورتوں کی سردار، تمام جنتی عورتوں کی۔ تو یہی گھرانہ جو ہے یہ تو پھر جنت کے مالک ہیں، جسے آنے دیں یا نہ آنے دیں، مالک کی مرضی ہوتی ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے نانا ہیں، وہ کوثر پر بیٹھے ہیں، کوثر کے مالک ہیں، حوض کوثر کے مالک ہیں، جس کو چاہیں پلائیں، جس کو چاہیں نہ پلائیں۔ تو اس سے غوث اعظم کا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھے انسان، اے انسان، تو اللہ تعالیٰ کی ملک ہے، وہ تیرا مالک ہے، تو اپنی ملکیت میں، اپنی حکومت میں، اپنے ملک میں مالک جو چاہے کرے، اس سے کون پوچھنے والا ہوتا ہے۔ تو مالک کبھی بھی اپنی ملک کو خراب نہیں کرتا بلکہ سنوارتا ہے۔ تو اس طرح اگر تیرے اوپر کوئی بلا مصیبت آتی ہے تو وہ تو اللہ تبارک تعالیٰ تجھے سنوارنا چاہتے ہیں، اور تو بے چین ہوتا ہے۔ بے چین نہ ہو، تجھے سنوارنے کے لیے، تیرے حالات کو اور بہتر کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ
یہ تیری آزمائشیں کرتے ہیں، مصیبتیں بھیجتے ہیں۔ جس طرح علامہ صاحب فرماتے ہیں نا، تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، یہ نہیں کہ تجھے برباد کرنے کے لیے یہ آندھی چل رہی ہے، یا تجھے خراب کرنے کے لیے، تجھے گرانے کے لیے، ایسا نہیں ہے، یہ تو تجھے اونچا اڑانے کے لیے، تیری پرواز کو اور بلند کرنے کے لیے چل رہی ہے۔ اسی طرح مومن پر، اللہ کے ولیوں پر، نبیوں پر جو آزمائشیں آتی ہیں تو وہ ان کے نزول کے لیے نہیں آتی، ان کے مراتب کو اور بلند کرنے کے لیے آتی ہیں۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو بھی آتا ہے اس پر راضی رہو، اللہ کی رضا پر راضی رہو گے تو اللہ تم پر راضی ہو جائے گا۔ جیسے سورۃ فتح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، کہ صحابہ ان پر اللہ پر راضی ہو گئے اور اللہ صحابہ پر راضی ہو گئے۔ تو اس طرح اس میں بے چین نہ ہو، اللہ کی رضا پہ راضی رہ، تو دونوں جہان میں تیری شاہی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسا انعام کریں گے کہ تو حیران ہو جائے گا اور تیری سوچ سمجھ سے بھی زیادہ ہوگا۔ ایسا کرم فرمائے گا جو کبھی ختم ہونے والا نہیں، ایسی نعمت دے گا جس میں کبھی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ اولیاء کرام اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ اللہ حافظ۔